السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف مغل۔ آج پھر ہم اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ آج مریم شہزادی صاحبہ، جو کہ ابھی کم ایج میں اتنی اچھی لکھاری ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی بے شمار جو تحریریں ہیں وہ پڑھی ہیں، دیکھی ہیں۔ انہوں نے بے شمار شخصیات کے انٹرویوز بھی ریکارڈ کیے، ان کے بارے میں لکھا، تو میں بڑا زیادہ ان سے انسپائر ہوا۔ ان کا تعلق جو ہے بیسیکلی لاہور سے ہے، باقی ساری باتیں انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ لکھتی ہیں، میں نے آپ کی کئی تحریریں سوشل میڈیا پہ پڑھی ہیں، تو یہ لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور کب سے آپ لکھ رہی ہیں؟ ابھی اتنی چھوٹی سی ایج میں یہ سارے جذبے کیسے؟ ایکچولی میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیسیکلی تب میں 6th کلاس میں تھی۔ اچھا۔ اور تب میں نے ایک اسٹوری لکھی تھی، تب مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ اسٹوری کیسے لکھتے ہیں یا کیسے پوسٹ کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو تب میں نے سمپل پیج پہ ایک اسٹوری لکھ کے اس کے بیک پہ ایڈریس نوٹ کیا تھا، اور میں نے اس سے کلاس میں پوچھتی رہی کہ آپ کسی کو پتہ ہے پوسٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو ایک بچے نے مجھے بتایا کہ میں اس کے سامنے سے گزرتی ہوں ڈاک خانے کے، تو میں کر دوں گی۔ میں نے اس کو ایز اٹ از دیا، اور اس میں جا کے ایز اٹ از ڈال دیا، بالکل ایک پیج کا پیج۔ تو میں آج تک اس کے انتظار بھی وہ پبلش نہیں ہوئی میری۔ اچھا۔ پھر اس طرح وقت گزرتا گیا، تو پھر میں دیکھتی کہ جب میں نے دوبارہ ٹیلی کیا نا کہ میں کہیں ایڈریس کرے تو نہیں لکھ رہی، تو جب میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا کہ ای میل پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ تو تب میں نے اپنی ای میل آئی ڈی بنائی تھی۔ تو تب میں نے اپنی فرسٹ اسٹوری صرف ٹرائی کے لیے سینڈ کی، کہ مجھے تھا کہ چھپتی تو ہے نہیں، اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو چھاپ دیتے ہیں، ہم جیسے عام لوگوں کی نہیں چھپتی۔ اچھا۔ تو میں نے ایک کاپی کر کے کہیں سے سینڈ کر دی تھی، اخبار ذریعے سینڈ کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر پبلش ہوئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے پھر نیکسٹ ٹرائی ایسے ہی کی کہ پتہ نہیں وہ کون سی مریم شہزادی تھی، اب دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا۔ پھر آئے تو تب میں نے پراپر اسٹارٹ کیا اس کا۔ پھر میں نے ایسیز بھی لکھا، پھر میں ہوسٹنگ کی طرف بھی آ گئی۔ یہ کسی سے آپ متاثر ہوئی تھیں کہ میں نے لکھنا ہے؟ اور یہ سارا جو فرسٹ موٹیویشن تھی وہ تو گھر سے ملی تھی، کہ پیرنٹس کو تھا کہ اسٹوریز جب سے دیکھا ہے تو گھر میں میگزین آتے تھے، جب ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا تھا تو امی جان پڑھ کے سناتی تھی اسٹوریز، جن سے بہت ہم امپریس ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے ایک ٹیچر ہیں سر ضلع کمل، بہت ہی کمال ٹیچر ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا تھا۔ جو میرا شوق تھا جنون میں تب بدلا تھا جب انہوں نے مجھے پڑھایا تھا 8th کلاس میں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے پاس ایک اسپیسیفک دن ہوتا تھا کہ دن ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے اس دن باتیں کرنی ہیں، اسلام کی باتیں، تاریخ کی باتیں، تو ہمیں بتاتے تھے، ہماری سنتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کر سکتے ہو۔ تو یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ہوسٹنگ کا بتا رہے ہیں، آپ تقریر وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ سب کیسے؟ یہ تحفہ خدا بندی ہے کہ یہ بھی کہیں سے پریکٹس کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سارا کچھ گاڈ گفٹڈ ہے۔ ایکچولی جب انسان جس ماحول میں چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد جس کی اپنی بھی تھوڑا ہوتا ہے تجسس وغیرہ، جو باقی لوگ کر رہے ہیں، جس طرح عرفہ کریم میری ہیں آئیڈیل، انہیں لے کے اگر وہ کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے مرحلے بھی آتے ہیں کہ وہ ہمت ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو جب آپ ہمت ہارتی ہیں، مایوس ہوتی ہیں، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ میں ٹو دی پوائنٹ بات اگر کروں تو میں تب ہمت ہارتی ہوں جب بالکل پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ مجھے کہا گیا ہوتا ہے کہ تم نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ اور پھر بعد میں رات گئی بات کی، پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ جس وقت مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں کر سکتی تو پھر اس وقت پھر میں بہت ہمت ہار جاتی ہوں، لیکن پھر میں خود ہی اپنی موٹیویشن خود ہی کر لیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں اس طرح۔ میں خود کو بتاتی ہوں کہ جس نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، اس نے اس پوائنٹ میں نہیں کہا ہوگا، دوسرے پوائنٹ میں کہا ہوگا، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، دوسرے چانس بھی آئیں گے۔ آپ کی میں نے پینٹنگز بھی دیکھی ہیں، تو یہ کیسے احساسات کو آپ رنگوں میں ڈالتی ہیں؟ کیسے یہ شوق بیدار ہوئے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایکچولی جو یہ شوق ہے، یہ شوق میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کر سکتی ہوں، لیکن جب جس میں ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے کہ جو بول سکتا ہے تو وہ لکھ بھی سکتا ہے، اور جو لکھ سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بات بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے۔ اب وہ بات بتائی جا سکتی ہے زبان کے ذریعے بھی، قلم کے ذریعے بھی، اور ساتھ میں پینٹنگ کے ذریعے بھی۔ Very nice۔ جو رنگ ہوتے ہیں وہ آپ کی فیلنگس کو ایک پیج پہ کر دیتے ہیں، جسے دیکھنے والا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے۔ ہر دیکھنے والے کا اپنا الگ ویو ہوتا ہے، جو دیکھے گا اسے اپنی طرف ڈال لے گا۔ جس طرح ایک پوئٹری ہوتی ہے، جو جس نے لکھی ہوتی ہے وہ کسی اور طرز میں لکھتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ کسی اور طرز میں پڑھتا ہے، اور سننے والا اپنے میننگ میں لے جاتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس دور میں ہر شخص خود کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے،
تو آپ اپنی بہنوں کو, اپنی ہم ایج لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی کامیابی کی طرف آئیں جیسے آپ اپنا اتنے سارے کام کر رہی ہیں؟ ایکچولی جس دور میں ہم چل رہے ہیں نا, اس میں ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے سے آگے چلے جائے, جو آگے جا رہا ہے اس کو کراس کر لے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی جا تو رہا ہے آگے, لیکن دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے جا رہا ہے کہ اس کی بازو پکڑ کے آگے چلا جاتا ہے. تو لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلے جائیں. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دوزخ میں دیکھا گیا کہ وہی منظر ہے کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے. ان کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا منہ کی طرف نہیں ڈال سکتے. اور جنت میں بھی ایسا ہی ہے, دو آدمی سامنے بیٹھے ہیں, درمیان میں کھانا ہے, ان کا بھی منہ کی طرف نہیں آ جا رہا, لیکن جنت والے سارے خوش ہیں. وہ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے کے منہ میں ڈال رہے ہیں, ان کا ہاتھ اپنی طرف نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. جہنم والے ہیں صرف اپنے منہ میں ڈالی جا رہے ہیں, ان کا ڈل نہیں رہا. اس طرح اگر ہم دوسرے کو ٹانگیں کھینچ کے صرف اپنا سوچیں گے نا, تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. دوسرے کا ہاتھ تھام کے چلیں. جب آپ کسی کا ہاتھ تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ ڈیفینیٹلی تھام لیں گے. ظاہر سی بات ہے آج کل کے بچے, ظاہر سی بات ہے لیکچر سے نا بڑے بور ہو جاتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں کہ ان کو اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو ان بچوں کے اندر کیسے شعور لایا جائے؟ آپ نے بھی کم عمری میں اپنے سارے خواب جو ہے نا ان کی طرف گامزن ہو گئی ہیں, تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی کوئی پیغام دیں کہ کیسے وہ چھوٹی ایج میں کس طرح ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے اور وہ آ کے اپنا کردار ادا کریں سوسائٹی میں. ایکچولی جب بچوں میں شعور پیدا کرنے کے بہت زیادہ جو رول ہے وہ رائٹرس کا ہے. اچھا. کیونکہ وہ بچوں کو بچوں کے لیول پہ آ کے بتاتے ہیں. اگر انہیں بڑوں کے لیول کا سمجھائیں تو انہیں سمجھ نہیں آتا. اگر آتا بھی ہے تو وہ انہیں بورنگ لگتا ہے کہ یہ کیا ہمیں بٹھا دیا. تو پھر اس طرح اگر ہم بچوں کو سٹوریز کے ذریعے, کسی بھی فنی کریکٹر کے ذریعے ان کے لیول پہ آ کے ان سے باتیں کر کے ان کا پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر اس طرح کی ان کی جیسی باتیں کریں. بڑوں والی باتیں ان کے سامنے کر کے انہیں بور ہی کرنا. ٹھیک ہے. اس طرح بہت سے رائٹرز, بہت سے میگزین وہ کام کر رہے ہیں اس چیز کے لیے, لیکن اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی چیز نہیں نوٹ کی جا رہی. آئی تھنک ان کا ووٹ نہیں ہے, اس لیے بچوں کو نہیں دیتے توجہ. کچھ لوگ زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہوتے. اب اگر آپ کو تو فیملی کی طرف سے اتنی سپورٹ ہے, آپ کی بڑی بہن ماشاءاللہ وہ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ ڈبیٹر ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کے والد آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ وسائل آپ کو مل رہے ہیں. تو کئی ہماری بہنیں ہیں ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتی, وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے, تو وہ کیسے خود کو کامیاب کریں؟ کیا ان کے لیے پیغام ہے؟ یہ وسائل ہونے اور نہ ہونے کی 3 فارمز ہیں. ایک فارم وہ ہے جن کے پاس وسائل ہیں, اور ایک وہ ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور تیسری وہ ہے جن کے پاس وسائل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں. اچھا. جن کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس تو آٹومیٹکلی ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اور جن کے پاس ہیں ان کے پاس پتہ نہیں ہے انہیں. ایکچولی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ فوکس نہیں کیا. ان کا کوئی ایم انہوں نے سیٹ نہیں کیا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. اگر وہ فوکس کریں, ان کو سارا کچھ اینڈ نظر آئے, پھر وہ راستہ دیکھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس مسائل کتنے اور وسائل کتنے ہیں. ٹھیک ہے. تب وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ کس طرح جانا ہے اور کتنے ہمارے پاس ہیں اور کتنے نہیں ہیں. تو پھر جن کے پاس نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. ان کے پاس ان کا قصور ہے جن کے پاس پورا کنٹرول ہے, اور وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہے. جس طرح مینجمنٹ ہے اس طرح وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہے, سمجھ لیں کہ سیکنڈ جنریشن ہے. تو سیکنڈ جنریشن جو سے ان کا ہاتھ بہت گھٹا ہوا ہے. جب بچے چاہ رہے ہیں تو جو سیکنڈ جنریشن ہے وہ آگے دینا ہی نہیں چاہ رہی, تو بچے کیسے لیں آگے سے؟ تو ان کا شوق ہے. آج کل کے جو بچے ہیں وہ تھوڑے ایڈوانس دور کے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں. وہ دیکھتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کچھ کریں, اور کچھ کر بھی رہے ہیں. اور جو نہیں کر رہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیس پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, وہ دینا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اختیار جو ہے وہ نیچے آنا نہیں چاہ رہے. ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے ہر سورج, اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے. کچھ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے خواب بدلنے لگ جاتے ہیں, تو یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی قاسم علی شاہ صاحب اپنی بک میں فرماتے ہیں کہ بڑی منزلوں کا مسافر, اس میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چھوٹی سی چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ بس یہ مل جائے تو میرا سارا کچھ ہو جائے, اس کے لیے میں اپنی نیندیں قربان کر دوں, سارا کچھ قربان کر دوں. لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ یہ تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو چھوٹا سا خواب تھا. تو پھر اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا پہلے دیکھتا رہے, ٹیلی کرواتا رہے, یہاں تو اسے پتہ ہو کہ جو میں جا رہا ہوں وہ بالکل پرفیکٹ راستہ ہے. پہلے کسی سے پوچھ لے, مشورہ کر لے. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو اسے ایک جگہ پہ اٹکنا نہیں چاہیے, کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہے, دیکھتا رہے ارد گرد کیا ہو رہا ہے,
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پیچھے والے سوچ کے ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے بھی تو, ہمارے پیچھے والوں نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا, وہ بھی تو زندگی گزار کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے وہ زندگی گزار کے گئے ہیں, جی کے نہیں گئے. جینے میں اور گزارنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر آپ گزارنے لگے تو پھر انسان جانور بھی گزارتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہے, اسے دنیا کو ڈسکور کرنا ہے, اسے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں. پھر اس طرح کرنا چاہیے, ایک جگہ پہ نہیں اٹکنا چاہیے. ویری نائس. والدین بچوں کو کامیاب بنانے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ والدین کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی, کیا کریں گے؟ اصلی کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے. کیونکہ بچے میں جتنے مرضی موٹیویشنل ہو جائے, اس نے اکیلے کہیں بھی نہیں جا سکتا. وہ اس کو والدین کی سپورٹ ملے گی تو وہ آگے جائے گا. اپنے بچوں کا ہاتھ تھامے, انہیں لے کے جائیں, انہوں نے کہاں جانا ہے, ان کا منزل انہیں دکھائیں. وہ چھوٹے ہیں, اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ کا تو ایکسپیرینس ہے, آپ انہیں بتا سکتے ہیں, تو آپ انہیں گائیڈ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پلیز اسے جانے دیں, اسے کر لینے دیں مجھے کر رہا ہے. تو آپ کو گھر سے سپورٹ والدین کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے ملتی ہے؟ ملتی ہے الحمدللہ. میرے پیرنٹس, میرے ابو جان, میری امی جان سب سپورٹ کرتے ہیں مجھے. ویری نائس. اب کئی بچوں کے والدین ہی بچوں کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو سوسائٹی کو, چھوڑو یہ نیکی کے کاموں کو, بس اپنا سوچو, اپنے کام کرو, اپنے بارے میں اپنے آپ کو لے کے چلو. تو یہ طریقہ کیا ہے کئی طرف سے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سیکنڈ جنریشن ہے. یہ سیکنڈ جنریشن صرف اپنا سوچتی ہے. کیونکہ وہ جو آئے تھے یہاں پہ, انہیں سارا تھا کہ یہ سارا اپنا ہے, انہوں نے اپنا مال سمیٹ لیا. اور جب تھرڈ جنریشن کو نہیں ملا تو وہ کچھ سوچ کے نکلے کہ ہم نے آگے بانٹنا ہے. جن میں آپ ہیں, قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اور آگے ہم فورتھ جنریشن ہے. اب پھر دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. اور ہماری بہنوں کو, آپ اپنی ہم عمر بہنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آج؟ میں یہی کہوں گی کہ کبھی خود کو چھوٹا مت سمجھیں. کیونکہ سائیکالوجی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا, اس میں 100 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے وہ صلاحیت جو بڑے کی ہوتی ہے. وہ بہت جلدی کاپی کر کے اس کو کیپچر کر لیتا ہے بہت جلدی. جو بڑا ہوتا ہے اس کے مائنڈ کی کیپیسٹی تھوڑی کم ہوتی ہے. جو بچہ ہوتا ہے اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے, فری ہوتا ہے, ٹینشنز وغیرہ سے فری ہوتا ہے, وہ 100 ٹائمز زیادہ اس کام کو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح عرفہ کریم نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات کوٹ کی تھی کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا مت, بڑا مت سمجھیں. آپ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے. اگر آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت شاندار بات ہے. تو آپ فیوچر میں کیا بننا چاہ رہی ہیں؟ یعنی کہ دیکھیں آپ لکھتی بھی ہیں, پھر ڈبیٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں بھی ہیں, تو بیسیکلی خواب کیا ہے آپ کا؟ بیسیکلی جو میرا خواب ہے وہ ہے اسلام اور پاکستان کی سر بلندی. ویری نائس. اور اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کر سکتی ہوں. بہت شکریہ مریم شہزادی, آپ یہاں تشریف لائے اور بہت شاندار پیغام آپ نے ہمارے ناظرین کی نظر کیے. جی ناظرین, آپ نے سنا, آج ہمارے مہمان آپ کو بتا رہے تھے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, حیران ہو رہے ہوں گے کہ اتنی کم ایج میں, اتنی کم عمر میں مریم شہزادی نے کتنی شاندار باتیں آپ کے نام کی ہیں. آپ یہ پیغام سنیں اور اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھائیں. آپ کا حوصلہ آپ کے بچوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. خصوصی یہ پیغام والدین کو جاتا ہے, کیونکہ آپ اگر ان کی سپورٹ کریں گے تبھی وہ بچہ کامیابی کی ضمانت بنے گا. یہ مثال آپ کے سامنے ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, یہ پیغام آپ سنیے اور دوسرے تمام لوگوں کو بھی سنائیے. بہت شکریہ.